بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہو سکے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، پاکستان کے کئی حلقوں میں اس بحث کو ہوا دی جا رہی ہے کہ آخرکار حکومت اس طرح کی تنظیموں سے بلیک میل کیوں ہوتی ہے؟ یہ تنظیمیں حکومت کو بلیک میل کیوں کرتی ہیں؟ کب تک بلیک میل کرتی رہیں گی؟ کچھ حلقوں کا یہ خدشہ ہے کہ اگر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو کوئی رعایت دی، کسی قسم کی کوئی بھی رعایت دی، تو مستقبل میں یہ حکومت کو مزید بلیک میل کریں گی اور ایسی مذہبی تنظیمیں حکومت کے اس عمل سے حوصلہ افزائی ان کو ملتی ہے جو مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت اور کالے دم تنظیم کے درمیان مذاکرات اس وقت جاری ہیں اور پاکستان کا جو میڈیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت ٹی ایل پی کی بیشتر شرائط کو مشروط طور پر ماننے کے لیے راضی ہے، یہ خبریں آج کل چل رہی ہیں۔ تاہم فرانس کے سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے حکومت کو کچھ سخت قسم کے تحفظات ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں کئی حلقوں کا یہ خیال ہے کہ سیاسی حکومتیں دائیں بازو کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے ڈرتی ہیں، یہ چیلنج کرنا نہیں چاہتی کیونکہ اس قسم کے اقدام سے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہ خیال جو بعض حلقوں کا ہے یہ درست خیال ہے۔ یہ تنظیمیں جو ہیں، جو سیاسی جو مذہبی تنظیمیں ہیں، ان سے حکومتیں خوف کھاتی ہیں، ان کو للکارتی نہیں ہیں، لیکن یہی ان کا خوف جو ہے ان کے لیے اگلے دن آنے والے دنوں میں مصیبت بن جاتا ہے، وہ ان کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر نہ تو ان کو نکل سکتی ہیں اور نہ ان کو پھینک سکتی ہیں۔ کیونکہ جب آپ ایک دفعہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کو مان لیتے ہیں، پھر آپ کو وہ بلیک میل کرتی چلی جاتی ہیں، پھر آپ آئے دن بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ماضی میں نون لیگ نے بھی اس طرح کی سپہ صحابہ کی جو تنظیم تھی ان کے ساتھ بھی نرم گوشہ رکھا ہوا تھا، جبکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی مذہبی عناصر کو خوش رکھنا چاہتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ماضی میں کئی مرتبہ پیپلز پارٹی کا JUIF کے ساتھ اور دوسری مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر اتحاد رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ JUI اب نون لیگ کی بہت قریبی اتحادی ہے، ان کے ساتھ بہت گٹھ جوڑ ہے۔ یہ حکومتوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں پھر طاقت پکڑتی ہیں، یہ حکومتوں کے لیے پھر چیلنج بن جاتی ہیں۔ سیاسی جماعت اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے اس بات سے ڈرتی ہے کہ اس طرح کی تنظیموں کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیا تو ان کے لیے پھر ان کا ووٹ بینک متاثر ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں تمام حکومتوں کو بلیک میل کرتی ہیں۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ، ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے نام پر مذہبی تنظیمیں سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کرتی رہی ہیں، آج تک کرتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سیاسی جماعتیں اس بات پر خوش ہیں، یعنی کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان PTI کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، لیکن ان کو یہ احساس نہیں کہ کل یہی تنظیمیں دوسری سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کے لیے بھی اسی طرح کے مسائل کھڑے کر سکتی ہیں، جیسا کہ ماضی میں اس نے نون لیگ کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کیے تھے، اسی طرح آج وہ PTI کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہیں، اور اسی طرح کل آنے والی جو بھی جماعت ہوگی، جو بھی پارٹی ہوگی، اس کے لیے اس طرح کے مسائل کھڑے کریں گی۔ سیاسی جماعتوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس وقت ان کو اپنا ایک اتحاد کرنا چاہیے ان جماعتوں کے خلاف۔ سیاسی جماعتوں کو اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ مذہب اور فرقے کے نام پر سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ قانون بنائیں کہ جو بھی شخصیات یا تنظیمیں مذہب یا فرقے کے نام پر سیاست کریں ان پر پابندی لگائی جائے، ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آج تحریک لبیک پاکستان تحریک انصاف کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے،
تو کل دوسری جماعتوں کے لیے یہی ہوگا، اسی طرح درد سر بنے گی، اسی طرح ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ حکومت کو تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے پہلے ہی پیش کی تیاریاں کرنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب یہ کالعدم تنظیم مظاہرہ کرنے کے پروگرام بنا رہی تھی تو خادم حسین رضوی اور دوسرے رہنماؤں کو پہلے سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 1 اکتوبر سے انہوں نے اس بات کے اشارے دینے شروع کر دیے تھے، یعنی اکتوبر کے آغاز سے انہوں نے اشارے دینے شروع کر دیے تھے کہ وہ اس طرح کا دھرنا یا ریلی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ حکومت کے پاس یقیناً حساس اداروں کی طرف سے رپورٹیں بھی تھیں، ہونی بھی چاہیے۔ حکومت کو وقت پر عمل کرنا چاہیے تھا اور ان کو مجمع بننے سے پہلے ہی گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اگر حکومت ان کی شرائط مان کر سعد رضوی کو رہا بھی کرتی ہیں تو اس سے کمزوری کا تاثر جائے گا، حکومت اس سے کمزور ہوگی۔ تاہم اب بھی حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر کے ان لوگوں کے خلاف مقدمے چلائے اور جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ان کے خلاف ناظرین کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کے خلاف کچھ بعض حلقوں کا خیال یہ بھی ہے کہ مسئلہ سیاسی جماعتوں یا سیاسی حکومتوں کے ساتھ نہیں بلکہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے حوالے سے ہے، جو ہمیشہ دائیں بازوں کی مذہبی قوتوں کی حمایت کرتی ہیں۔ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان سے وابستہ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ جب تک ریاست اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گی اس طرح کی تنظیمیں ریاست کو بلیک میل کرتی رہیں گی۔ جی ہاں ناظرین، اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ بلیک میل کرتی رہیں گی۔ تحریک نظام مصطفیٰ سے لے کر تحریک نفاذ شریعت محمدی تک، سپاہ صحابہ پاکستان سے لے کر تحریک لبیک تک، یہ تمام مذہبی عناصر کے پیچھے ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے، اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے وہ جہادی فلسفہ ہے جس کے تحت ملک میں مذہبی جو رجحان ہے یا اس طرح کی قوتیں جو ہیں ان کو دوام بخش کر یہاں پر سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔ جب بھی کسی سیاسی جماعت کو آپ نے کمزور کرنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی مذہبی جماعت کو آپ آگے لے آتے ہیں، ان کی مدد سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں، تو پھر وہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں۔ اب ریاست کو گھٹنے ٹیکنے نہیں چاہیے بلکہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اس وقت جو کنڈیشن ہے، جو صورتحال ہے، ریاست کو بالکل بھی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے، ورنہ یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہوگی۔ ریاست کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا جو ہے وہ حکومت جانتی ہے کہ کس طرح سے نمٹنا ہے۔ ریاست ہمیشہ دائیں بازو کی جو رجت پسند اور مذہبی قوتوں کے لیے نرم پالیسی لے کر آتی ہیں۔ مذہبی تنظیمیں، ان کی تحریکیں، پاکستان کی تخلیق میں سیکولر قوتوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس کے بعد سے مذہبی رجت پسندوں نے ہلکے ہلکے اپنے لیے سیاسی جگہ بنائی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے لیے ایک سیاسی میدان میں، سیاست میں اپنے لیے جگہ بنائی، کیونکہ مذہبی تنظیموں نے پاکستان کی تخلیق کی مخالفت کی تھی، یہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے پاکستان بننے کے بعد ان کی سیاسی جگہ کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن 50 کی دہائی میں احمدی مخالف تحریک میں مذہبی عناصر بہت متحرک ہوئے۔ جب 50 کی دہائی میں احمدیوں کے خلاف تحریک چلی تھی تو اس وقت یہ جو تحریک جو عناصر تھے یہ بہت زیادہ متحرک ہوئے تھے، جو بالآخر کچھ کے مطابق ملک میں پہلے مارشل لا کا وقت اس وجہ سے مارشل لا لگا تھا۔ 1970 کی دہائی میں مذہبی قوتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA کے نام سے تحریک چلائی تھی۔ 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کی آمریت نے مذہبی قوتوں کی خوب سرپرستی کی اور ملک کے کئی حصوں میں مذہبی عناصر نے افراتفری پھیلانے کی بھی کوشش کی اور پھیلی بھی۔ صوفی محمد نے
تحریک نفاذ شریعت محمدی کا نام لے کر مالاکنڈ میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی اور ریاستی رٹ کو چیلنج کیا۔ صوفی محمد کے کچھ پیروکاروں نے بعد میں تحریک طالبان پاکستان میں بہت سرگرم کردار ادا کیا۔ جنرل مشرف کے دور میں لال مسجد سے وابستہ مذہبی رہنماؤں نے ریاست کے لیے مشکلات پیدا کی اور گزشتہ کچھ برسوں سے تحریک لبیک پاکستان حکومت اور ریاست کو وقتاً فوقتاً چیلنج دیتی رہی ہے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں یہ حکومتوں کی کمزوری ہے کہ وہ ان کو آہستہ آہستہ پروان چڑھنے دیتی ہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے باتیں ان کی مان لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کے سر چڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین، حکومت کو اب آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ اگر نہیں نمٹیں گی تو یہ کل کو درد سر بنی رہیں گی اور یہ ملک ہمارا پیچھے ہی چلتا چلا جائے گا پیچھے کی طرف۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔